عشق ہے جن کا ہم پہ لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، جن کے در کے ہیں ہم ملازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر سے حسن حیدری اور آل نبی اولاد علی علامہ پیر سید وسیم شاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 7 صفر ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے، تو اس حوالے سے شاہ جی قبلہ سے سنیں گے۔ تو شاہ جی قبلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے ناظرین سے کہ ناظرین، یہ جو دور جا رہا ہے یہ انتہائی بےہودگی اور خرافات یہاں پر سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ جو حسن بھائی کی عمر ہے اور ان کے بھائی کی عمر ہے، اس عمر میں لڑکے انتہائی خرافات، بیہودہ اور اس طرح کی واہیات قسم کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، وائرل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصاً فضل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ میری آپ سے عرض ہے کہ آپ اس کام میں ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھے اچھے کومنٹس دیں، کوئی مشورہ دیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام مومنین کے 7ویں امام ہیں۔ آپ کا نام موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جو اولو العزم رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی، ان کے نام پر رکھا گیا۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی، اور آپ کا جو لقب ہے وہ کاظم ہے۔ آپ کے والد ماجد وہ ہستی ہیں کہ جن سے بڑے بڑے مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سائنسدان پیدا کیے۔ بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے فقہی حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام کے آگے زانو تلمذ بچھاتے تھے، جیسے ابن حبان ہو گیا، اور فقہی کے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہو گئے۔ تو آپ کے والد حضرت موسیٰ کاظم کے جو والد تھے وہ امام جعفر صادق تھے، کہ جنہوں نے علم کا وہ نور بکھیرا کہ آج تک اس کی روشنی ہمیں مل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ حمیدہ اندلسی، چونکہ موجودہ دور میں جو اسپین ہے، یہ پہلے اس کا نام اندلس تھا، وہ اندلس کی بربر کے علاقے میں رہنے والی تھی۔ تو وہاں سے حضرت امام جعفر صادق کے نکاح میں وہ آئی، تو آپ کو اندلسی کہا جانے لگا۔ تو حضرت حمیدہ اندلسی آپ کی والدہ ماجدہ تھی۔ آپ کے جو بھائی ہیں وہ حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ آپ سے بڑے تھے۔ حضرت محمد دیباج اور حضرت عباس اور حضرت علی آپ کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت محمد دیباج وہی ہیں جن سے ہمارا گردیزیوں کا جو خصوصاً باغ آزاد کشمیر، سوابا اور پنڈی آپ دیکھیں، اور اسی طرح باراکو کے علاقے میں، تو یہ سارا جو گردیزی سادات ہیں، کشمیر میں سوابا کا ایریا ہے، یہ یوسف شاہ گردیز جو ملتان کے ان کی نسل ہے یہ، اور ان کی جو نسل ہے وہ حضرت محمد دیباج سے چلی ہے، جو موسیٰ کاظم کے چھوٹے بھائی تھے، اور جو موسیٰ کاظم سے جو نسل چلی ہے وہ کاظمی لکھواتی ہے۔ تو یہ آپ کا خاندان تھا۔ آپ کی جو بہنیں ہیں، ایک ام فروہ آپ کی بہن کا بھی نام تھا، اسما بھی نام تھا، اور فاطمہ بھی آپ کی بہن کا نام تھا۔ شاہ جی قبلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 2 اور بھائی بھی تھے، وہ کیوں نہیں امام بنے؟ اور دوسرا اسماعیلی فرقہ ان کو 7واں امام کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بڑے جو بھائی تھے حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ، اصل میں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا داری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندے کا اچھا سکول چل رہا ہے، اس کی اولاد ہے، ساتھ ہی ٹیچنگ بھی کر رہی ہے، تو ضروری نہیں ہے ساروں کا لیول برابر ہو۔ تو اس میں وہ دیکھے گا کہ جو سب سے کمال کا ہوگا، جس میں زیادہ خوبی ہوں گی، زیادہ کوالٹیز ہوں گی، وہ اپنے ماں باپ اسی کو اس ادارے کا جو ہے وہ پرنسپل بنائے گا، ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ تو یہ تو دین تھا۔ امام جعفر صادق نے چونکہ باقی بھی باکمال تھے، پر ان کو جو کمال موسیٰ کاظم میں جو کمالات تھے وہ عیاں تھے، اور اس قدر عیاں تھے کہ آپ کا فیض کما حق حضرت موسیٰ کاظم میں نظر آتا تھا، اس لیے آپ نے جانشین اپنا مقرر کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک اسماعیلی فرقے کی بات ہے، تو وہ
اس لیے بھی جانشین بنے کہ دیکھیں امام جعفر صادق کی رخصتی کے بعد آپ جب دنیا سے پردہ فرمائے تو پھر ان کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی 20 سال کے تھے امام موسیٰ کاظم، جبکہ حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے وہ تو ان کی حیات میں ہی وفات پا گئے تھے، پھر ان کی امامت تو ابھی ان تک منتقل نہیں ہونی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق کی حیات میں ہی حضرت اسماعیل وفات پا گئے تھے، لیکن تاہم ان کی آگے نسل، ان کی اولاد جو چلی ہے وہ ان کو بھی امام مانتی ہے، ہم بھی امام مانتے ہیں، لیکن جو امام یعنی جو جن کی کل امت کی جن کی امامت کی ذمہ داری تھی وہ امام موسیٰ کاظم تھے اپنے دور میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم لقب کس خصوصیات پہ دیا گیا؟ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کا جو لقب ہے وہ ان میں بہت سے کمالات تھے جو واضح نظر آتے تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ آپ انتہائی بردبار و برداشت کرنے والے، صبر و تحمل والے تھے۔ تو کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا۔ قرآن مجید سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ والکاظمین الغیظ فرمایا، تو یہ مومنین کی خصوصیات ہے۔ امام موسیٰ کاظم میں یہ خصوصیت بالکل سامنے نظر آتی تھی، انتہائی بردبار، انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، اور کسی نے آپ کو ذات کو کچھ بھی کہہ دیا آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی تھی۔ تو آپ غصے کو ہمیشہ پی جانے والے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام کاظم پڑ گیا تھا۔ اور شاہ جی قبلہ دینی خدمات کے بارے میں بتا دیں امام موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کاظم قرآن مجید کے نور کو بکھیرا، اور بڑے بڑے اپنے زمانے کے جو ان کے پہاڑ تھے وہ آپ کے آگے زانو تلمذ بچھاتے تھے، آپ سے قرآن مجید کے نور کو سمیٹتے تھے، اور اسی طرح آپ سخاوت میں بھی آپ موسیٰ دار بارش کی طرح تھے، غریبوں مساکین کی خدمت کرنے والے تھے، اور آپ ہمیشہ جو ہے حق کا پرچار کرنے والے تھے۔ جہاں کوئی دین کی بات ہوتی تو وہاں آپ بولتے، ورنہ آپ خاموش رہ جاتے۔ آپ خاموش طبیعت کے مالک تھے، لیکن جب بھی کوئی آپ کے آگے کسی نے بھی آگے زانو تلمذ بچھایا، آپ سے کوئی بھی سوال کیا تو آپ نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، ہر ایک نے جو بھی علم کی پیاس بجھانے آپ کے پاس آیا آپ نے سب کو سیراب کیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمات، فقہ کے حوالے سے آپ کی خدمات بے شمار ہیں۔ یہی وجہ کہ بڑے بڑے جو سفیان ثوری جیسے آپ سے فائدہ اٹھاتے رہے، امام محمد اور قاضی ابو یوسف جیسے آپ سے فیض اٹھاتے رہے، ابراہیم ادم جیسے آپ سے فیض اٹھاتے رہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ وقت کے حکمرانوں کا سلوک کیسا تھا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم جب آپ کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق کو زہر دے کر شہید کیا گیا، یہ منصور کا دور تھا، تو منصور نے مدینہ کے حکمران کو پیغام بھیجا کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنا جس کو جانشین مقرر کر رکھا ہے اس کو بھی ساتھ قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے مدینہ کا جو گورنر تھا یا مدینہ کا جو حاکم تھا، اس نے واپس منصور کو خط لکھا کہ وہ تھے بڑے عقل مند۔ امام جعفر صادق نے وصیت اس طرح کی ہوئی تھی کہ اس میں منصور بھی ان کے وصی تھا۔ اس نے لکھا کہ منصور آپ خود ان کے وصی میں شامل ہو۔ اب وہ پھنس گیا کہ مجھے بھی انہوں نے اپنے وصی میں شامل کیا ہوا ہے، تو اس کو یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔ تاہم منصور جب دنیا سے رخصت ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی آیا۔ مہدی نے آپ کے جب وہ مکہ حج کرنے آیا تو اس نے دیکھا یہاں ان کی بڑی عزت قدر و منزلت ہے۔ وہ حاسد تھا، سیدہ فاطمہ کی اولاد سے بغض رکھنے والا تھا، تو اس نے آپ کو قید کر لیا، 1 سال اس نے قید میں رکھا، پھر واپس آپ مدینہ آئے۔ مہدی دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا دوسرا بھائی ہادی آیا۔ ہادی 1 سال حکومت کی، تو پھر خلیفہ ہارون الرشید آیا، اور خلیفہ ہارون الرشید 8-9 سال جو ہے نا اس نے آپ کو نہیں تنگ کیا، اس لیے کہ آپ خاموش طبیعت کے مالک تھے، بردبار تھے اس وجہ سے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید جب مکہ عمرہ کرنے حج کرنے جب چلا گیا، حج کا موقع پر قدرتی اسی دن اس حج میں امام موسیٰ کاظم بھی شامل تھے۔ ہوا یہ کہ اب یہ وقت کا حکمران تھا، لیکن یہ حیران ہوا، یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ دوڑے دوڑے ایک نوجوان کے پاس جا رہے ہیں، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اور ان کی جا کے قدم بوسیاں کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم ہے۔ یہاں سے اس کے دل میں امام موسیٰ کاظم کا حسد بیٹھا۔ جب وہ واپس گیا اس نے اپنے ایک وزیر یحییٰ سے مشورہ کیا، اس نے کہا ان کے جو بھائی کے بیٹے ہیں، بڑے بھائی اسماعیل کے بیٹے محمد، ان کو آپ خط لکھیں، اس کو بلائیں۔ ان کو جب خط لکھا گیا، امام محمد کو جب بلایا گیا، محمد ابن اسماعیل کو بلایا گیا، وہ پہلے امام موسیٰ کاظم کے پاس گئے کہ چچا مجھے اجازت دے۔ آپ نے تو پہلے اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مقروض ہوں، وہاں سے کچھ مل جائے گا۔ آپ نے کہا تیرا قرضہ میں اتاروں گا، تو وہ پھر بھی بضد رہے، تو آپ نے پھر انہیں کچھ 450 دینار، 1500 آپ نے درہم بھی دیے، سفر کا خرچہ بھی دیا، اور ساتھ میں کہا کہ ایسا نہ ہونا کہ میری قاتلوں میں شامل ہو جانا۔
لیکن جب یہ وہاں پر گئے نا، انہوں نے ان کی اتنی عزت احترام سے نوازا آگے سے ہارون الرشید نے نا کہ ان کی نیت بدل گئی. تو انہوں نے وہاں جا کر ان سے پھر یہ کہا کہ مدینہ کے حالات ایسے ہیں کہ جی ادھر تم حکمرانی کر رہے ہو، ادھر وہ حکمرانی کر رہے ہیں. یعنی موسیٰ کاظم کے پاس لوگ بڑے انعامات دے رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں. ان کو لوگ وہاں کا حکومت تو انہیں کی چلتی ہے، لوگوں کے دلوں پر چونکہ ان کی حکومت چلتی تھی. اس پر ہارون الرشید کے دل میں آپ کا بغض بیٹھ گیا. پھر اس کو بڑے انعامات سے نوازا محمد بن اسماعیل کو. یہ وہاں راستے میں ہی فوت ہو گیا. وہ رقم جو اس کو 15,000 اس وقت کے دینار تھیلے بھر کے دیے تھے، وہ بھی ہارون الرشید نے پھر واپس منگوا لیے جب وہ فوت ہوئے، جو انعام میں دیے تھے. پھر اس کے بعد ہارون الرشید جب مکہ آیا حج کرنے، تو اس نے دوبارہ سے پھر امام موسیٰ کاظم کو اپنے فوجی بھیجے کہ قید کریں مدینے میں. یہ گھر میں نہیں موجود تھے. ان کو بتایا گیا کہ وہ حضور کے روزے پہ حاضری کے لیے گئے ہوئے. جب وہاں پر پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس فوج نے حضور کی روزے کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو گرفتار کیا. پھر ہارون الرشید نے چال یہ چلی کہ جو قید کے لیے جو پالکی سی ہوتی ہے، پنجرا سا ہوتا ہے، اس میں 2 تیار کروائی. ایک بغداد کی طرف بھجوائے، لوگ سوچیں گے بغداد جا رہے ہیں، لیکن ان کو بصرہ والے میں بند کر کے بصرہ بھجوا دیا. اور وہاں کے حکمران کو کہا کہ ان پر خوب سختی کریں. اس نے شروع میں سختی کی، لیکن بعد میں اس نے دیکھا یہ بڑے بردبار، بڑے علم والے اور عبادت کرنے والے، حکومت سے تو یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اس نے خط لکھا ہارون الرشید کو کہ یہ تو بڑے اچھے ہیں. ہارون الرشید نے سوچا کہ وہ ان کا دلدادہ ہو گیا ہے. اس نے کیا کیا ہے، اس کو خط لکھا کہ تم انہیں بغداد بھیجو. موسیٰ کاظم کو وہاں سے بغداد لایا گیا. بغداد میں بھی آپ کو جو ہے وہ ایک جگہ نہیں قید کیا گیا، مختلف جگہوں پہ اس لیے قید کیا گیا کہ جو بھی آپ کا نگران قیدی میں جس کو مقرر کرتے نا، وہی آپ کا دیوان ہو جاتا. تو اس نے بندے کو بھی بدلتا رہا. اور بلکہ قید ہی کے دوران آپ کا واقعہ بڑا زبردست، کئی واقعات ہیں آپ کے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، صاحبین جنہیں کہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے گئے. تو حضرت موسیٰ کاظم سے ان کے خادم جو اس وقت مقرر تھا، آتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، واپس جاتا تھا. اس نے جاتے ہوئے اجازت مانگی، حضور مجھے اجازت دیں، صبح میں آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے کیا لے آؤں. آپ نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، تو چلا جا. وہ جب چلا گیا تو آپ نے امام محمد اور قاضی ابو یوسف سے کہا یہ صبح آنے کا ذکر کر رہا تھا، آج رات کو یہ فوت ہو جائے گا. اب یہ ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن حیران بھی ہوئے. تو انہوں نے اپنا ایک شاگرد چھوڑ دیا امام موسیٰ کاظم کے خادم کے پاس، اس کے دروازے پہ کہ دیکھنا کیا ہوگا. اس نے رات کو دیکھا، رات کو وہ فوت ہو گیا. تو یہ وہ سمجھ گئے کہ امام موسیٰ کاظم کس قدر صاحب کشف بھی ہیں. تو آپ کی بڑی کرامات ہیں. تو پھر اسی قید کے دوران ہی حضرت امام موسیٰ کاظم کو کھجور میں ڈال کر زہر دیا گیا تھا. اور امام موسیٰ کاظم کو پھر آپ کی لاش کو پل پہ رکھا گیا اور کئی دنوں تک آپ کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا تھا. اور پھر بعد میں آپ کو وہیں پر عراق میں، بغداد میں آپ کو دفن کیا گیا. کاظمین جو علاقہ ہے آپ ہی کے نام سے، وہ علاقہ آج مشہور ہے جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. آل نبی پہ بغض و عداوت کرنے والوں پہ ہو لعنت، غرق ہوئے ہیں تیرے شاتم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. آج کے اس پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.